صفحہ نمبر 261 تک پہنچ چکا ہے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ کرنا چاہیے کہ مجمع کو چیر کر خواہ آگے بیٹھنے کی کوشش کرے۔ مجلس میں جو معزز جگہ ہو وہاں بیٹھ کے از خود کوشش نہ کی جائے۔ کسی دوسرے کے یہاں جائے تو بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کی معزز جگہ پر بیٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ نمبر 2، مجلس میں کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ اس سے تفوق پسندی اور خود بینی کا اظہار ہوتا ہے اور دوسرے کے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص مجلس میں ایک جگہ بیٹھ کر کسی ضرورت سے خود اٹھ جائے تو پلٹنے کے بعد وہی اس کی جگہ مستحق ہے، دوسرا اس جگہ نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ وہ اس پر پہلے قابض ہو چکا تھا اور اس کا یہ حق عارضی طور سے اٹھ جانے سے ختم نہیں ہو جاتا۔ نمبر 4، اگر مجلس میں 2 شخص باہم مل بیٹھے ہوں تو اس کو اجازت کے بغیر دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 5، اگر کچھ لوگ مجلس میں حلقہ باندھ کر بیٹھے ہوں تو کسی کو اس حلقہ کے وسط میں نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے شخص پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اجمیوں کی عادت تھی کہ نوکر چاکر آقا کی اور رعایا بادشاہ کے گرد کھڑی رہتی تھی اور یہ ایک ایسی مبالغہ آمیز تعظیم تھی جس کا ڈنڈا شرک سے مل جاتا تھا۔ نمبر 6، راستے میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ یہ وقار کے خلاف ہے اور بد اخلاقی ہے، لیکن ضرورت مجبور کرتے تو ایسے موقع پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند اخلاقی باتوں کی پابندی کرنی چاہیے، یعنی نگاہ نیچی رکھنا، ضر رساں چیزوں کو راستے سے دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، بھولے ہوئوں کو راستہ دکھانا اور مصیبت کے مارے ہوئوں کی مدد کرنا۔ نمبر 7، انسان پر سب سے زیادہ صحبت کا اثر پڑتا ہے، اس لیے اپنے ہم نشینوں کے انتخاب میں اس کا لحاظ ضروری رکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے۔ اس حوالے سے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آدمی دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ نمبر 8، اسی طرح مجلس میں بیٹھ کر اس طرح آپس میں کانہ پھوسی نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے حاضرین کو یہ معلوم ہو کہ آپ انہی کی نسبت کچھ کہہ رہے ہیں۔ آداب ملاقات، اسلام میں معاشرتی حیثیت سے دوستوں کی ملاقات کے لیے جانا ایک ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی یا اپنے بھائی کی جس کی اخوفی اللہ ملاقات کو گیا تو ایک پکارنے والا اس کو آواز دے گا کہ تمہارا آنا اچھا اور تم نے جنت میں اپنے لیے ایک مکان بنا لیا۔ صفحہ نمبر 262، اسلام نے ملاقات کے جو آداب مقرر کیے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، دوستوں کے ملاقات کے وقت چہرے سے خوش دلی اور مسرت ظاہر کرنی چاہیے، اس لیے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ ملاقات کے وقت سب سے پہلے جو کلمہ منہ سے نکلے وہ محبت، امن اور سلامتی کا پیام ہو، جس کو شریعت نے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو کے لفظوں میں ترتیب دیا ہے۔ چھوٹے بڑے کو، بڑے چھوٹے کو سب سے پہلے یہی پیام دیں۔ اس میں حسب ذیل مصلحتیں ملحوظ رکھیں، یہ تمام انبیاء علیہم السلام کو متفقہ طریقہ ہے۔ نمبر 2، اسلام کی صورت ذکر و دعا کی ہے، دنیوی فوائد مثلاً طول عمر وغیرہ سے اس کا تعلق نہیں اور نہ ہی محدود معین اوقات سے مقید، اس میں دائمی اور سرمدی سلامتی کا راز چھپا ہے۔ نمبر 3، اس میں مذہبی شان زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ اس سلامتی سے مقصود جس کی طرف اسلام کا الف لام اشارہ کرتی ہے وہ سلامتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ نمبر 4، اس میں مبالغہ میں تعلیم نہیں پائی جاتی جو بندگی، آداب عرض اور دوسری قسم کے غیر مشروع طریقوں میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 5، دنیا میں اس انسان کو جو بہتر ہے، بہتر دعا دی جا سکتی ہے وہ اسی سلامتی کی دی ہے اور جان و مال، آل و اولاد اور دنیا و آخرت پر قسم کی سلامتی پر مشتمل ہے۔ نمبر 6، جب وہ 2 انسان آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے سے بیگانگی کے سبب سے مدہوش اور چوکنے ہوتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں غفلت پا کر دشمنی نہ کریں۔ اب جب کہ اسلام کے قاعدہ کے مطابق دونوں اس لفظ کو اپنے اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں تو ان کے یہ معنی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی طرف سے اطمینان دلاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ نمبر 7، اسلام نے اپنے پیروں کے درمیان اس کو گویا آپس میں پہچان کی علامت مقرر کیا ہے۔ نمبر 8، اس مسئلے کے لحاظ سے آپ نے اپنے اہل و عیال کو بھی گھر میں جانے کے وقت سلام کرنے کا حکم دیا اور اس کو موجب برکت قرار دیا۔ مجلس سے اٹھ کر جاتے وقت بھی لوگوں کو سلام کرنا چاہیے۔
اسلام میں رحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کا اضافہ کرنا چاہیے اور بھی موجب ثواب ہے۔ چنانچہ ایک بار ایک شخص آپ کو خدمت میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیکم، آپ وسلم نے فرمایا اس کو 10 نیکیاں ملی۔ دوسرا شخص آیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ وسلم اس کو 20 نیکیاں ملی۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ وسلم نے اس کو 30 نیکیاں ملی۔ نمبر 9، ملاقات کے وقت اظہار محبت اور اظہار مسرت کا دوسرا ذریعہ مصافحہ ہے اور اس سے سلام کے 163 احراز کی تکمیل ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے اس کو بھی اسلام کا ایک جز قرار دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا تکملہ ہاتھ کو پکڑنا یعنی مصافحہ کرنا ہے۔ نمبر 10، ملاقات یا کسی اور کام کے لیے کسی گھر میں جانے کے لیے صاحب خانہ سے اجازت لے لینا ضروری ہے۔ غیر محرم عورتوں سے ملنے کے لیے ان کے شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ اجازت لینے کا طریقہ یہ سلام کر کے کہے کہ میں اندر آ سکتا ہوں۔ 3 بار سلام کرنے کے بعد اگر اجازت نہ ملے تو واپس جانا چاہیے، البتہ اگر کسی کو خود بلایا جائے تو اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شخص گھر کے دالان میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو تو اس وقت بھی اجازت لینا غیر ضروری ہے۔ دکانوں میں جانے کے لیے اور اس قسم کے دوسرے پبلک مقامات پر اجازت لینا ضروری نہیں۔ خود اپنے گھر کے اندر بھی سلام کر کے آنا چاہیے، اور اس سے برکت کے علاوہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر گھر میں عورتیں بے تکلفی کی حالت میں ہوں تو گھر میں غیر محرم عورتیں آ گئی ہیں تو ہوشیار ہو جائیں۔ آداب گفتگو۔ نمبر 1، آداب گفتگو میں سب سے پہلی بات یہ کہ نرمی سے گفتگو کی جائے۔ نمبر 2، باتیں ایسی کرنی چاہیے جو منصفانہ اور درست ہوں۔ اگر جماعت کے بیشتر افراد اس کا لحاظ رکھیں تو آپس میں لڑائی جھگڑا بہت کم ہو اور لوگوں کے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا نہ ہو۔ نمبر 3، عورتوں کو جب نامحرم مردوں کی گفتگو کا اتفاق ہو تو بات میں اور لہجہ میں ایسی نزاکت اور نوش نہ ہو کہ سننے والے کے دل میں بدی کا خیال پیدا ہو۔ نمبر 4، مردوں کو نرم معقول دل جوئی کے ساتھ باتیں کرنے کی تاکید آئی ہے اور اس کا ثواب صدقہ کے برابر بتایا گیا۔ نمبر 5، بات کی جائے تو آہستگی کے ساتھ بے موقع چیخ کر بات کرنا حماقت کی دلیل ہے، کیونکہ انسان جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے اس میں خدا کا فرشتہ گواہ رہتا ہے، اس لیے ہر شخص بات منہ سے نکالنے سے پہلے اس کے ہر پہلو کو سوچ لے۔ نمبر 6، زبان انسان کو اظہار مطلب کے لیے ملی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے مطلب یعنی گفتگو کا مقصد و معنی درست اور صحیح ہوں اور اس کے اظہار کا طریقہ مناسب ہو۔ نمبر 7، گفتگو بضرورت کرنی چاہیے۔ حدیث میں ایسے لوگوں کی بہت برائی آئی ہے کہ وہ فضول باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 8، مخاطب کو جو بات اچھی طرح سمجھانی ہو اس کی صفائی اور سہولت کے ساتھ کہا جائے، بلکہ اس کو دہرا صفحہ نمبر 264 کر کہا جائے تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ جائے، اس غرض سے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تو 3 بار اس کا احاطہ فرماتے تھے اور گفتگو اتنی جلدی نہیں کرتے تھے کہ مخاطب ہر لفظ کے مفہوم کو اپنی گرفت میں نہ لے سکے۔ نمبر 9، گفتگو نہایت مختصر الفاظ میں کرنی چاہیے۔ ایک بار ایک شخص نے نہایت طویل گفتگو کی، یہ طویل خطبہ حضرت عمر بن العاص نے سنا تو فرمایا کہ اگر وہ میانہ روی اختیار کرتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا۔ نمبر 10، گفتگو یا تقریر سے بعض اوقات فخر و مباحات اور شہرت مقصود ہوتی ہے، بعض اوقات اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کی ممانعت کی ہے، فرمایا کہ خدا اس بلیغ آدمی کو مبعوث رکھتا ہے جو اپنی زبان کو اس طرح توڑتا مروڑتا ہے جس طرح بیل اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر گھاس کھاتا ہے۔ نیز فرمایا کہ جو شخص اسلوب کلام میں اس لیے عدل ابدل کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے، خدا قیامت کے دن ان کو فدیہ و توبہ قبول نہ کرے گا۔ نمبر 11، جب چند لوگوں کے سامنے کوئی بات کہی جائے تو التفات ایک ہی طرف نہ رہے بلکہ ٹھہر ٹھہر کے ہر ایک کی طرف منہ کیا جائے تاکہ دوسروں کو عدم التفات کی شکایت نہ پیدا ہو جائے۔ باہر نکلنے اور چلنے پھرنے کے آداب۔ نمبر 1، آدمی کو راستہ میں متانت، سنجیدگی اور خاکساری کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے۔ نمبر 2، اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے یعنی چال میں غرور نہ ہو۔ نمبر 3، شریف عورت جب بضرورت گھر سے باہر نکلے تو کسی بڑی چادر یا برقع سے اپنا سارا جسم سر سے پاؤں تک چھپا لے جس سے اس کی اصل پوشاک اور زیب و زینت کی ساری چیزیں چھپ جائیں اور چادر یا نقاب کا کچھ حصہ منہ پر بھی آ جائے تاکہ ہر مرد کو معلوم ہو جائے کہ شریف خاتون ہے، پھر نگاہیں شرم سے جھکی رہیں۔ نمبر 4، عورت کو بجنے والے زیور مثلاً پازیب، چھڑے یا
چھانچ پہن کر چلنے میں زمین پر زور زور سے پاؤں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی آواز سے سننے والے میں انتشار خیال پیدا ہوتا ہے۔ اسی اصول میں عورت کو کوئی تیز خوشبو لگا کر باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ اس سے میلان طبع پیدا ہوتا ہے اور عورت کا یہ خیال برملا ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف توجہ کریں اور کسی عورت کا ایسا خیال شرافت نسوانی کے خلاف ہے۔ نمبر 6، راستوں میں مرد اور عورت کا مل جل کر نہیں چلنا چاہیے۔ اس بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو دو عورتوں کے درمیان چلنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ عورتوں کو وسط راہ سے الگ ہو کر راستے کے کنارے سے چلنا چاہیے۔ نمبر 265۔ نمبر 7، راستہ چلنے میں ادب و وقار کا پورا خیال رہنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہو تو بھی جماعت میں ملنے کے لیے متانت کے خلاف دوڑنا نہیں چاہیے۔ آداب سفر کے وقت مسافر کو رخصت کرنا چاہیے اور اس کو خیر و عافیت کی کوئی نیک دعا دینی چاہیے، اور ہو سکے تو اس وقت وہ خاص دعا پڑھنی چاہیے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوج کو رخصت کرتے وقت پڑھا کرتے تھے۔ استودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتم اعمالکم، یعنی میں تمہارے دین، امانت اور خاتمہ عمل کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ نمبر 2، سفر صبح کے وقت کرنا چاہیے، اس سے انسان کا وقت ضائع نہیں ہوتا بلکہ پورا دن کام میں آ جاتا ہے اور وہ دھوپ کی شدت اور ہوا کی گرمی سے محفوظ رہتا ہے اور ایک لمبی مسافت طے کر کے دوپہر کے وقت آرام کر سکتا ہے۔ نمبر 3، سفر تنہا نہیں کرنا چاہیے بلکہ کم از کم 3 آدمی ساتھ ہونے چاہیے۔ نمبر 4، اگر 3 آدمی ایک ساتھ سفر کریں تو ان میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لینا چاہیے۔ نمبر 5، سفر سے آنے کے ساتھ ہی گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے بلکہ گھر والوں کو تیاری کا تھوڑا موقع دینا چاہیے۔ نمبر 6، اگر کوئی معزز یا محبوب شخص سفر سے واپس آئے تو اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ نمبر 7، سفر رات کو کرنا چاہیے، حدیث میں اس کی مصلیت یہ بتائی ہے کہ رات کو مسافت خوب طے ہوتی ہے۔ نمبر 8، مسافر کو سفر میں سواری کے جانوروں کے آرام اور آسائش کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 9، رات کو سفر راستہ سے الگ ہو کر کرنا چاہیے کیونکہ راستے سے جانور گزرتے رہتے ہیں اور موذی جانوروں کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ نمبر 10، جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً واپس آ جانا چاہیے کیونکہ سفر بہرحال تکلیف اور بے اطمینانی کی چیز ہے۔ آداب خواب، نیند کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات میں شمار کیا ہے۔ نمبر 1، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور جاگنے کے طریقے اور اوقات بتا دیے ہیں۔ نماز عشاء پڑھنے سے پہلے سونا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے پہلے سو جانا غفلت کی نشانی ہے، اور نماز عشاء پڑھ کر پھر فضول۔ نمبر 266، بات چیت نہیں کرنی چاہیے بلکہ ضروری کاموں سے اگر کوئی باقی رہ گیا وہ فارغ ہو کر فوراً سو جانا چاہیے، یہ اس لیے تاکہ صبح سویر آنکھ کھل جائے اور اخیر رات میں خدا کی عبادت سے نیند کی کمی کے سبب سے سستی نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی ضروری یا مفید کام درپیش ہو تو نماز عشاء کے بعد اس کے لیے بات چیت کرنا منع نہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نماز عشاء کے بعد ضروری کاموں میں مشورہ کے غرض سے حاضر ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت فرمائی ہے۔ نمبر 2، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لینا چاہیے، پھر داہنی کروٹ لیٹنا چاہیے۔ نمبر 3، ایسی چھت پر نہیں سونا چاہیے جس پر منڈیر یا جالی نہ لگی ہو کیونکہ ایسی حالت میں زمین پر گر پڑنے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 4، پاکی کی حالت میں سونا چاہیے بلکہ سونے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ نمبر 5، پیٹ کے بل نہیں سونا چاہیے۔ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسی طرح سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا سونے کا یہ طریقہ خدا کو پسند نہیں۔ نمبر 6، ایک پاؤں اٹھا کر اس پر دوسرے پاؤں کو رکھ لیٹنا نہیں چاہیے کیونکہ عرب کے لوگ عموماً تہبند باندھتے تھے، اس لیے ان میں کشف عورت کا احتمال ہے، البتہ اگر یہ اندیشہ نہ ہو تو جائز ہے کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے لیٹے تھے۔ نمبر 7، سوتے وقت گھر کا دروازہ بند کر لینا چاہیے، کھانے پینے کے برتن کو ڈھک دینا چاہیے، چراغ کو بجھا لینا چاہیے۔ نمبر 8، سوتے اور سو کر اٹھتے وقت کوئی مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ سب سے مختصر دعا یہ ہے کہ سوتے وقت کہے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے جیتا اور مرتا ہوں۔ جاگے تو کہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس کی حمد میں ہو جس سے مرنے کے بعد پھر جلایا
اور جس کے طرف اٹھ کر جانا ہے۔ حدیث میں اس موقع کے لیے بہت سی دعائیں منقول ہیں۔ آداب لباس۔ لباس سے اصلی مقصد دو ہیں، ایک جسمانی اور دوسرا اخلاقی۔ جسمانی یہ کہ جسم کو سردی اور گرمی کی تکلیفوں سے بچایا جائے، اور اخلاقی یہ کہ انسان کے بدن کے جن حصوں پر غیروں کی نظر نہیں پڑنی چاہیے وہ چھپے رہیں۔ اسلام نے برہنگی کو قابل اعتراض فرمایا ہے۔ اسلام نے ستر پوشی کو مذہب کا ایک ضروری جز ٹھہرایا، یہاں تک کہ بلا مجبوری اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ اور شریف آزاد عورتوں کے لیے سر کے بالوں سے صفحہ نمبر 267 لے کر ٹخنوں اور گٹھوں تک، اور لونڈیوں کے لیے پیٹ اور پیٹ سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ستر قرار دیا گیا ہے، جس کا غیر کے سامنے کھولنا جائز نہیں، یہاں تک کہ تنہائی میں بھی اس کا بے وجہ کھولنا شدید پسندیدہ نہیں۔ اسلام میں لباس اور پوشاک کی حد بندی ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں کی گئی۔ اس حد بندی کی تشریح حدیث کے مطابق حسب ذیل ہے۔ نمبر ایک، مردوں کو کسی ضرورت اور مجبوری کے بغیر خالص ریشم کا بنا ہوا کپڑا انہیں پہنانا چاہیے، کیونکہ اس سے زنانہ پن کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے عیش و تنہم کی زندگی یاد دلاتا ہے، جو مردوں کی جدوجہد اور محنت کی زندگی کے خلاف ہے۔ نمبر دو، عربوں میں لباس کا دامن اتنا لمبا یا تہبند اتنا نیچے رکھنا کہ وہ زمین پر گھسیٹا چلے بڑائی کی نشانی سمجھی جاتی۔ ان کے بڑے بڑے امراء اور رئیس اتنے ہی لمبے دامن رکھتے تھے اور اتنا ہی نیچے تہبند باندھتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنا ازار فخر و غرور اور بڑائی کے اظہار کے لیے گھسیٹ کر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن نظر نہیں اٹھائے گا۔ نمبر تین، ایسا لباس جس کی طرف بے اختیار لوگوں کی انگلیاں اٹھیں پہننا ٹھیک نہیں، خواہ وہ امیروں کی زربرق پوشاکیں ہوں یا مولویوں کا نمائشی عبا، جبہ وغیرہ، کیونکہ ایسے کپڑوں کے پہننے والوں کو اصل منشا اپنے کو دوسروں سے ممتاز کرنے کی چھپی خواہش ہوتی ہے، اور یہ تفوق اور امتیاز کی ہوس نفس کا کھلا غرور ہے۔ نمبر چار، مرد ہو یا عورت کوئی ایسے باریک کپڑے نہ پہنے جس سے سطر دکھائی دے۔ عورتوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی کپڑے پہننے والی ہیں جو حقیقت میں ننگی رہتی ہیں۔ نمبر پانچ، مرد شوخ رنگ خصوصاً سرخ رنگ کے کپڑے نہ پہنے، سرخ و دھاڑی کے کپڑے جائز ہیں۔ نمبر چھ، مردوں کے لیے عام طور پر سفید رنگ کے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائے ہیں۔ نمبر سات، آستین والی پوشاک پہنتے وقت پہلے داہنے ہاتھ میں آستین ڈالیں۔ نمبر آٹھ، نیا لباس پہنتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا فرماتے تھے۔ یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت۔ اس خدا کو حمد جس نے مجھ کو یہ پہنایا اور روزی دی میری قوت کے بغیر، یعنی محض اپنے فضل سے۔ صفحہ نمبر 268 آداب مسرت۔ انسان کو جن چیزوں پر مسرت حاصل ہوتی ہے ان کو کوئی انتہا نہیں، مال و دولت، علم و فضل، عہدہ و منصب، شادی بیاہ، عید و تہوار، غرض انسان کو اپنی زندگی میں اظہار مسرت کے سینکڑوں مواقع پیش آتے ہیں، لیکن یہی مسرت جب حد اعتدال سے بڑھ جاتی ہے تو اس کو سرحد فخر و غرور سے مل جاتی ہے، اس لیے خوشی کے موقع پر درج ذیل امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک، جب مسلمان کو کوئی مسرت حاصل ہو تو اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے فضل و کرم سے اس کو یہ خوشی حاصل ہوئی ہے۔ اگر کوئی بڑی خوشی حاصل ہو تو سجدہ شکر بجا لانا چاہیے تاکہ غایت مسرت کی حالت میں دنیوی فخر و غرور کی بجائے انسان کو نیازمندی کا اظہار ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی ایسا مسرت آمیز واقعہ پیش آتا تو سجدہ شکر بجا لاتے۔ نمبر دو، سفر سے واپس ہونے کے بعد بھی انسان کو وطن پہنچنے کی مسرت ہوتی ہے، اس موقع پر احباب کی دعوت کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اس مسرت میں شریک ہوں۔ اس موقع پر دوسروں کا فرض بھی یہ ہے کہ سفر سے واپس آنے والے کا استقبال کریں تاکہ اس طریقے سے اس کی مسرت کا اظہار ہو۔ نمبر تین، اجتماعی طور پر اظہار مسرت کا عام موقع شادی بیاہ میں پیش آتا ہے، اور اس موقع پر اسلام نے اظہار مسرت کے لیے گانے
ایسی نظمیں جس میں بیہودہ اشعار نہ ہوں اور ایسا ساتھ میوزک ہو اور نابالغ بچیوں کی آواز اور دف بجانے کی اجازت دی ہے تاکہ خوب اعلان ہو اور سب کو نکاح کی خبر ہو جائے۔ نمبر 4 عرب کی رسم تھی کہ دولہا کو بالرفاء نبیین کہہ کر عیش و آرام اور اولاد کی دعا دیتے تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ دعا سکھائی۔ صفحہ نمبر 268 آداب مسرت۔ انسان کو جن چیزوں پر مسرت حاصل ہوتی ہے ان کو کوئی انتہا نہیں۔ مال و دولت، علم و فضل، عہدہ و منصب، شادی بیاہ، عید و تہوار، غرض انسان کو اپنی زندگی میں اظہار مسرت کے سینکڑوں مواقع پیش آتے ہیں، لیکن یہی مسرت جب حد اعتدال سے بڑھ جاتی ہے تو اس کو سرحد فخر و غرور سے مل جاتی ہے۔ اس لیے خوشی کے موقع پر درج ذیل امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 جب مسلمان کو کوئی مسرت حاصل ہو تو اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے فضل و کرم سے اس کو یہ خوشی حاصل ہوئی ہے۔ اگر کوئی بڑی خوشی حاصل ہو تو سجدہ شکر بجا لانا چاہیے تاکہ غایت مسرت کی حالت میں دنیوی فخر و غرور کی بجائے انسان کو نیاز مندی کا اظہار ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی ایسا مسرت امیز واقعہ پیش آتا تو سجدہ شکر بجا لاتے۔ نمبر 2 سفر سے واپس ہونے کے بعد بھی انسان کو وطن پہنچنے کی مسرت ہوتی ہے۔ اس موقع پر احباب کی دعوت کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اس مسرت میں شریک ہوں۔ اس موقع پر دوسروں کا فرض بھی یہ ہے کہ سفر سے واپس آنے والے کا استقبال کریں تاکہ اس طریقے سے اس کی مسرت کا اظہار ہو۔ نمبر 3 اجتماعی طور پر اظہار مسرت کا عام موقع شادی بیاہ میں پیش آتا ہے، اور اس موقع پر اسلام نے اظہار مسرت کے لیے گانے، ایسی نظمیں جس میں بیہودہ اشعار نہ ہوں اور ایسا ساتھ میوزک ہو اور نابالغ بچیوں کی آواز اور دف بجانے کی اجازت دی ہے تاکہ خوب اعلان ہو اور سب کو نکاح کی خبر ہو جائے۔ نمبر 4 عرب کی رسم تھی کہ دولہا کو بالرفاء نبیین کہہ کر عیش و آرام اور اولاد کی دعا دیتے تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ دعا سکھائی۔ نمبر 268 جاری ہے۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما من فی الخیر۔ تمہارے لیے اللہ مبارک کرے، تم پر برکت اتارے اور تم دونوں میں بھلائی میں میل ملاپ رکھے۔ نمبر 5 شادی بیاہ میں دوستوں اور عزیزوں کی دعوت مصنوع ہے، جس کو ولیمہ کہتے ہیں، اور جس سے جو کچھ ہو سکے، جتنا ہو سکے، عزیزوں اور دوستوں کو اس موقع پر کھلایا۔ رسول اللہ نے فرمایا اور جو کچھ نہیں تو ایک بکری ذبح کر کے کھلا دو۔ نمبر 6 مسلمانوں کے لیے اس سے بھی زیادہ وسیع پیمانہ پر ترجیح اجتماعی اظہار مسرت کا موقع جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن پیش آتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب نے سال میں 2 دن مقرر کیے تھے جن میں 2 خوشیاں مناتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لائے تو فرمایا کہ تم لوگ 2 دنوں میں خوشیاں مناتے تھے، اب خدا نے ان کو تمہارے لیے ان سے 2 بہتر دن سے تبدیل کر دیا، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن۔ صفحہ نمبر 269 نمبر 7 ان دونوں دنوں میں اظہار مسرت کے لیے عمدہ لباس پہننا، خوشبو لگانا مسنون فرمایا۔ نمبر 7 اسلام نے خوشی میں بھی اس کو یاد رکھا ہے اور قلب کو خدا کی یاد میں غفلت نہ ہو، اس لیے عید کے دنوں میں موقع پر 2 گانا ادا کرنا سنت ٹھہرایا۔ تکبیر کہتے ہوئے ایک راستے میں عیدگاہ جائیں اور دوسرے راستے میں لوٹیں تاکہ ہر طرف سے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہو اور لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ کی تکمیل ہو۔ آداب ماتم خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہیں۔ جس طرح انسان خوشی میں بے اعتدالی کرتا ہے، اس لیے غم کی حالت میں بھی وہ اعتدال سے گزر جاتا ہے۔ عربوں میں فخر و غرور اور جہالت و وحشت کی وجہ سے تعزیت و ماتم کی عجیب عجیب رسمیں قائم ہو گئی تھیں۔ فخر کا خیال موت کے بعد بھی نہیں جاتا تھا، اس لیے اظہار فخر کے بہت سے طریقے جاری ہو گئے ہیں۔ نمبر 1 عرب میں غم میں منہ کا تھپڑ مارنا، چھاتی کوٹنا، سر کے بال کھول دینا عام رسم تھی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسوم سے نہایت سختی سے منع کیا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گریبان پھاڑتا اور گالوں پر تماچے مارتا اور جاہلیت کی طرح چیختا اور چلاتا اور بیان کرتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں، یہ میری امت کے کام نہیں۔ نمبر 2 عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی مر جاتا تھا تو عام منادی کراتے کہ لوگ کثرت سے آئیں اور اس کو عربی میں نائی
کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حذیفہ جب مرنے لگے تو فرمان نبی کی اس قدر احتیاط مد نظر تھی کہ وصیت کی کہ میرے مرنے کی کسی کو خبر نہ کرنا۔ میں علیہ وسلم کو اعلان مرگ سے منع کرتے دیکھا ہے اور شاید خبر کرنا بھی اعلان میں داخل ہو۔ نمبر 3، علیہ وسلم نے سوگ کی مدت بھی مقرر کر دی۔ فرمایا کہ مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ 3 دنوں سے زیادہ کسی کا سوگ کرے، البتہ بیوہ کو 4 مہینے 10 دن سوگ کرنے کا حکم ہے، جس سے وہ کوئی رنگین کپڑے نہ پہنے، خوشبو نہ لگائے اور نہ کوئی اور آرائش و ذبائش کرے۔ نمبر 4، کسی عزیز کی موت پر آنکھوں میں سے آنسو نکالنا اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ برا نہیں، لیکن زور زور سے چیخنا اور چلانا اور بین کرنا منع ہے اور اس پر سخت تائید فرمائی۔ نمبر 5، ہمدردی کا تقاضا ہے کہ جب کسی مسلمان کے گھر میں کوئی موت ہو تو مناسب ہے کہ عزیز دوست یا محلہ کے لوگ اس کے یہاں کھانا بھیجیں، کیونکہ غم کے سبب سے اس کے گھر میں کھانا پکانے کا سامان مشکل ہے۔ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر ان کے گھر کھانا بھجوانے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ ان کے گھر کے لوگوں کو آج کھانا پکانے کا موقع نہ ملے گا۔ صفحہ نمبر 270۔ نمبر 6، خدا فرماتا ہے کہ اچھے مسلمان ہیں کہ جب اس کو کوئی مصیبت پیش آئے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی طرف لوٹ جائیں گے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے مسلمانوں میں دستور ہے کہ جب غم کی خبر سنتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں اور یہ دستور مستحسن ہے۔ تقدیر کا عقیدہ غم کا چارہ کار ہے اور کچھ ہوا خدا کے حکم اور مصلحت سے ہوا، یہ اسلام کی حکیمانہ تعلیم ہے۔ متفرق آداب۔ انسان کے بعض جسمانی حالتیں ادب، تہذیب اور وقار کے خلاف ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کر ناگواری پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً جمائی لینے میں انسان کا منہ کھل جاتا ہے، آ آ ہا کی ناگوار آواز منہ سے نکلتی ہے اور چہرے کی قدری ہیئت بدل کر ایک مضحکہ خیز شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے مختلف طریقوں سے اس کی بدنمائی کو دور کیا۔ نمبر 1، پہلا حکم تو یہ ہے کہ جمائی روکنے کی چیز ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہے اس کو روکنا چاہیے اور آ ہا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے۔ نمبر 2، جمائی کے برخلاف آپ نے چھینک کے روکنے کو کوئی ہدایت نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو خدا کی جانب سے بتلایا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ چھینک سے دماغی عنصریں نکلتے ہیں، اس طریقے سے وہ شفا کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس بنا پر شریعت نے چھینکنے والے کو حکم دیا کہ خدا کا شکر ادا کرے اور الحمدللہ کہے، دوسرے لوگ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں۔ نمبر 3، تاہم وہ ایک بدنما چیز ہے، اس لیے چھینکتے وقت منہ کو ہاتھ سے کپڑے سے ڈھانک لینا چاہیے اور اس طریقے سے چھینک کر آواز کو پست کرنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ نمبر 4، انگڑائی اور ڈکار کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص حکم نہیں دیا، تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ عام مجمع میں انگڑائی اور ڈکار لینا تہذیب کے خلاف ہے۔ آداب کا فلسفہ۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجۃ البالغہ میں ان آداب کی خصوصیت پر ایک نہایت عمدہ تبصرہ کیا ہے جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ تمام متمدن ملکوں کے باشندوں نے خود رو نوش، نشست و برخاست اور وصل لباس وغیرہ کے متعلق۔ صفحہ نمبر 271۔ اجتماعی معاشرتی حالات میں فقرات چند آداب کی پابندی کا لحاظ رکھا ہے اور اس میں مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگ نے ان کو بنیاد حکمت طبی کے قواعد پر رکھی ہے اور ان آداب کو اختیار کیا ہے جو طب و تجربہ کی روح سے مفید ہیں۔ نمبر 2، بعض لوگوں نے اس معاملہ میں اپنے بادشاہوں، حکیموں اور راہبوں کی تقلید کی ہے اور ان کے علاوہ اور اصول و قواعد بھی ہیں، اور بعض مفید اور بعض مضر ہیں اور بعض میں نفع نقصان کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جو مفید تھے وہ اس بات کے مستحق تھے کہ ان کی پابندی کا حکم دیا جائے، اور جو مضر تھے ان کی ممانعت کی جائے، اور جن میں نفع نقصان کچھ بھی نہ تھا اور اپنی اباحت کی حالت میں قائم رکھے جائیں۔ ان مصلحتوں کی بنا پر شریعت نے اس سے بحث کی اور اس میں امور ذیل کا لحاظ رکھا۔ نمبر 3، ایک تو یہ کہ آداب کی پابندی سے بعض اوقات خدا کو بھول جاتا ہے اور دل کی صفائی باقی نہیں رہتی، اس لیے شریعت نے اس سے پہلے، اس کے بعد اور اس کے ساتھ چند دعائیں مسنون کر دیں جو خدا کی یاد دلاتی ہیں۔ نمبر 4، بعض افعال و اشکال شیطانوں کے مزاج سے مناسبت
رکھتے ہیں، مثلاً ایک جوتا پہن کر چلنا اور بائیں ہاتھ سے کھانا، اس لیے شریعت نے اس کی ممانعت کی ہے۔ اور برخلاف بعض باتیں ایسی ہیں جو فرشتوں نے قریب کر دیتی ہیں، مثلاً گھر میں داخل ہوتے اور باہر نکلتے وقت دعا پڑھنا، اس لیے شریعت نے اس کی ترغیب کی ہے۔ نمبر 5، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے تجربہ کے لحاظ سے تکلیف پہنچی ہے، مثلاً ایسی چھت پر سونا جس میں کوئی آڑ یا جالی نہ ہو، سوتے وقت چراغ کو جلایا رکھنا۔ اس بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوہے چراغ کی بتی سے گھر میں آگ لگا دیتے ہیں۔ نمبر 6، بعض آداب ایسے ہیں کہ جن کے اجمیوں کے مصرفانہ اور احشاشانہ تمدن کی مخالفت مقصود ہے، مثلاً ریشمی اور تصویردار کپڑوں اور چاندی سونے کے برتنوں میں کھانے پینے کی ممانعت۔ نمبر 7، بعض چیزیں وقار و تمدن کے منافی ہیں اور انسان بالکل وحشیوں اور بدوؤں میں شامل کر دیتی ہیں، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ممانعت فرمائی تاکہ افراط و تفریط کے درمیان توسط اور اعتدال کی راہ نکل جائے۔ صفحہ 273، حصہ سوئم۔ 274، اسلامی تہذیب۔ باب اول، تہذیب کا مفہوم اور اساس۔ باب دوم، برصغیر پر اسلامی تہذیب کے اثرات۔ الف، اسلام سے پہلے برصغیر کی تہذیبی حالت۔ ب، اسلامی تہذیب کے عوامل۔ جیم، اسلامی تہذیب کے عناصر۔ دال، برصغیر پر اسلامی تہذیب کے معاشری، اخلاقی، سیاسی اور سماجی اثرات۔ باب سوم، اسلامی تہذیب کے عالمی اثرات۔ الف، اسلام کی علمی تحریک کے اثرات۔ ب، اسلامی تہذیب کے فکری اثرات۔ جیم، اقوام عالم پر معاشرتی اور سماجی اثرات۔ صفحہ نمبر 275، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اول، تہذیب کا مفہوم اور اساس۔ تہذیب کی حقیقت۔ دراصل تہذیب عربی لفظ ہے جس کی حقیقت تک رسائی کے لیے کلام عرب کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ لسان عرب میں ہے: اصل التہذیب تنکیۃ الانزال من شؤمہ ومصالحات حبہ حتی تذہب مرارتہ ویطیب لعقلہ۔ تہذیب کے اصل خصل کو اندر کی تمام چیزوں سے صاف کرنا اور اس کی کڑواہٹ دور کر کے دانہ کو اس قابل بنانا کہ کھانے والے کے لیے خوشگوار ہو جائے۔ تاج العروس میں تہذیب کے یہ معنی بیان کیے ہوئے ہیں: اصل تہذیبہ والحزب تنکیۃ الاشجار یقطع الاطراف یرید نمو او احسانتهم استعملوا فی تنکیۃ کل شیء و اصلاحہ تخلیصات شیء من الطوائب حتی صار حقیقہ عرفیہ۔ تہذیب اور حذف کی اصل درختوں کی کاٹ چھانٹ کرنا اور اس کی حسن و نشوونما میں اضافہ ہو، اور بعد میں ہر شے کی صفائی اور اصلاح اور عیوب سے خالص کرنے کے لیے اس کا استعمال ہونے لگا اور یہ اس کی حقیقت عرفیہ بن گیا۔ اس تصریحات سے ظاہر ہے کہ تہذیب کی اصل حقیقت کسی چیز کی ناخوشگواریوں کو دور کرنا اور کاٹ چھانٹ کر کے ایک خاص سانچے میں ڈھالنا ہے۔ تہذیب کا مفہوم۔ تہذیب کا لفظ اصطلاحی معنی میں اپنے اندر نہایت وسیع مفہوم رکھتا ہے جو زندگی کے اطوار، رہن سہن، معاشرت اور سامان تمدن پر حاوی ہو۔ ہر قوم و ملت کی زندگی کا ایک ظاہر نقشہ حیات اور خط و خال ہوتے ہیں جو اسے دیگر اقوام سے ممتاز کرتے ہیں، اور اس ظاہری نقشہ یا خط و خال کو ہم تہذیب کا نام دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے عام طور پر کسی قوم کے مفہوم و آداب، فنون لطیفہ، ذائقہ اور بدائع، اطوار معاشرت اور انداز تمدن اور طرز سیاست کو اس کی تہذیب کہا جاتا ہے، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ تہذیب کی اصل نہیں بلکہ شجر تہذیب کے برگ و بار ہیں۔ صفحہ نمبر 276، تہذیب دراصل وہ نظریات و تصورات ہیں جس پر کوئی قوم یا جماعت یقین رکھے اور انہیں اپنا مقصد حیات سمجھے۔ ان نظریات کی بنیاد پر جو نظام حیات وجود میں آئے
اس قوم کی تہذیب کہلائے گا۔ اس نقطۂ نظر سے سب سے پہلی چیز جس کا کسی تہذیب میں کھوج لگانا ضروری ہے وہ یہ کہ دنیوی زندگی کے متعلق اس کا تصور کیا ہے اور اس کی نگاہ میں دنیا کیا ہے اور انسان کا اس سے کیا تعلق ہے، اور وہ کون سا ہدف ہے جسے انسان اپنی ہر سعی و عمل میں پیش رکھنے نظر رکھے۔ ایک انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے۔ دنیا کی ہر تہذیب انہی عناصر سے ترکیب پاتی ہے اور یہ بنیادی افکار و تصورات اسے ایک خاص حیت و شکل عطا کرتے ہیں۔ اسلامی تہذیب کے اساس: فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ترجمہ اللہ کی وہ فطرت جس پر اس کے لوگوں کو پیدا کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ ترجمہ: ہر بچہ فطرت دین میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے اس کی وضاحت فرمائی ہے، کما تنتج البہیمۃ ھل تحسون فیہا من جدعان۔ ترجمہ: جیسا کہ بکری کا بچہ صحیح و سالم پیدا ہوتا ہے اور اس میں کن کٹے کا عیب نہیں پایا جاتا، یہی حال انسان کا ہے کہ اپنی پیدائش کے ابتدائی مرحلہ میں تمام عیوب سے پاک صاف ہوتا ہے۔ فطرت کی تحقیق یہ ہے، فطرت کے اصل معنی آٹا گوندھ کر خمیر آنے سے پہلے روٹی پکانا ہے۔ پھر یہ لفظ معنی میں توسیع کے بعد کسی شے کو خاص حیت پر ایجاد کرنے اور گھڑنے میں بھی استعمال ہونے لگا۔ جیسا کہ فطر اللہ الخلق کے یہ معنی بیان کیے گئے ہیں، کسی چیز کو ایسی حیت پر گھڑنا کہ جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لائق ہو جائے۔ مذکورہ آیت میں اللہ کی فطرت سے مراد ہے وہ قوت مراد ہے جو ایمان کے معرفت کے لیے اس میں بھر دی گئی ہے، اس توانائی کا سرچشمہ ماورائے مادہ۔ پھر اللہ نے انسان کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنایا۔ صفحہ نمبر 277۔ یہی توانائی خصائص انسان کا ماخذ اور تسخیر کائنات کی صلاحیت کا سرچشمہ ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ پھر جب میں انسان کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم فرشتے اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان سے مزید وضاحت ہوتی ہے، لا اجعل من خلقتہ بیدی ونفخت فیہ من روحی کمن قلت لہ کن فکان۔ جس مخلوق کو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اس میں روح پھونکی اور ان کے مخلوقات کے برابر نہ کروں گا جن کے لیے میں نے لفظ کن کہا ہے اور وہ وجود میں آ گئی۔ تہذیب کی تعریف: ٹیلر: تہذیب وہ پیچیدہ کلیہ ہے جس میں عقیدہ، آرٹ، اخلاق، قانون، رسم و رواج اور انسان کی دوسری قابلیتیں شامل ہوتی ہیں جو انسان بحیثیت سماج کے ممبر کے اختیار کرتا ہے۔ نعت: تہذیب ان چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے جو انسان اپنی ضروریات تکمیل کے لیے وضع کرتا ہے۔ اسپنسر: تہذیب عضوی سے بالا تر ماحول ہوتا ہے جو غیر نامیاتی یا طبعی یا نامیاتی ماحول سے مختلف ہوتا ہے۔ میک آئیور: تہذیب ہماری فطرت کا اظہار ہوتی ہے اور ہمارے طرز زندگی، ہمارے تخیل، تعلقات ادب، مذہب، کھیل کود و تفریحات سے متعلق ہوتی ہے۔ گراہم ویلس: تہذیب خیالات، اقدار اور اشیاء کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تہذیب سماجی ورثہ ہوتی ہے اور آنے والی نسل گزری ہوئی نسل سے سیکھتی ہے۔ تہذیب حیاتیاتی ورثے سے بالکل مختلف ہوتی ہے جو فطری طور پر جینس کے ذریعے ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا ہے۔ تہذیب کی تعریف میں محققین نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ صفحہ نمبر 278۔ نمبر 1، وہ اخلاق و عادات جس سے خاص قسم کی موزونیت اور دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، وہ اشیاء جو انسان کے حسن ذوق و حسن عمل سے وجود میں آتی ہیں۔ نمبر 3، وہ معیار جس پر زندگی کی پرکھی جاتی ہے۔ نمبر 4، اصول و قوانین کے اجتماعی ادارے۔ نمبر 5، زندگی کا مکمل نصب العین۔ نمبر 6، اقدار کا ہم آہنگ شعور۔ نمبر 7، علوم الفنون اور بدائع اوضاع وغیرہ۔ تہذیب و تمدن کا فرق:
لیک آئر نے تہذیب و تمدن کا فرق ان الفاظ میں بیان کیا۔ تمدن مادی تہذیب اور ان کے استعمال سے متعلق ہوتا ہے، اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس تہذیب کا تعلق اقتدار، طریقوں، جذبات اور دماغی کاوشوں سے ہوتا ہے۔ یہ بہت چیزیں غیر مادی ہوتی ہیں۔ اس طرح تمدن کا تعلق انسان کی بیرونی کارگزاریوں سے ہوتا ہے، جبکہ تہذیب کا تعلق ان کی اندرونی کارگزاری سے ہوتا ہے، مثلاً آرٹ، فلسفہ، ڈرامہ وغیرہ۔ تہذیب انسان کی دلچسپی اور اقتدار پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ تمدن ان سب چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے جو انسان نے تخلیق کی ہیں۔ تہذیب و تمدن ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزم ہیں۔ مثلاً تمدن کی چیزوں کو تہذیب سے فروغ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور تہذیب کے ذریعے تمدن وجود میں آتا ہے۔ مثلاً ریڈیو کے ذریعے تہذیب کی اشاعت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں تہذیب ایک طرف تمدن کو پیدا کرتی ہے، دوسری طرف تمدن تہذیب کو فروغ کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ تمدن کی چیزیں بعض اوقات تہذیب کا حصہ بن جاتی ہیں۔ مثلاً قدیم تہذیبوں کے اوزار وغیرہ اس زمانے کے تمدن ہی کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ تہذیب کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ تہذیب و تمدن ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلاً جیسا تمدن ہوگا ویسی ہی تہذیب فروغ پائے گی۔ مثلاً اگر ٹیکنالوجی بہت ترقی پا گئی ہے تو تہذیب بھی وہیں ترقی کرے گی اور اس تمدن کے لیے موزوں ہوگی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے رسم و رواج اور دوسری تہذیبی عناصر میں ٹیکنالوجی کے زیر اثر تیزی سے تبدیلی ہو رہی ہے۔ صفحہ نمبر 279 باب دوئم برصغیر پر اسلامی تہذیب کے اثرات۔ الف اسلام سے پہلے برصغیر کی تہذیبی حالت۔ اقوام ہند 4 اقوام سے مرکب ہیں۔ ہندوستان کے وہ باشندے جن کو ہم یورپ کے بطور عام ہندو کہتے ہیں بڑی بڑی اقوام سے مرکب ہے۔ حبشی، زرد رنگ قوم، تورانی اور آریہ، اور ان 4 اصلی اجزاء کے مختلف تناسب میں ملنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا گروہ ذیلی اقوام کا پیدا ہو گیا ہے جو تعداد میں یورپ کے اقوام سے زیادہ ہیں، جو ابتداً 4 ذاتوں یعنی برہمن، کشتری، ویش اور شودر پر ہی مشتمل ہیں، لیکن اب ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ ذاتیں اقوام کی تقسیم سے مطابقت تو نہیں رکھتی لیکن یہ ہمیں ذات قائم ہونے کے اصول کی خبر دیتی ہیں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ برہمن عموماً آریہ ہیں اور کشتری راجپوت، ویش تورانی اور شودر کو تورانیوں اور اصلی باشندگان ملک کے میل سے بنا ہے۔ ہند کے قدیم باشندے۔ ہند کے قدیم باشندے سیاہ فام تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ قدیم ایام سے ان کی 2 قسمیں تھیں، ایک حبشی وجن کے بال اونی اور چہرے چپٹے تھے، یہ مشرقی اور وسط میں رہتے تھے، اور دوسرے آسٹریلیا کے حبشیوں کی قسم میں سے تھے، قد آور اور زیادہ ہوشمند، اور ان کے بال لمبے تھے، یہ جنوب اور مشرق میں بدمعاش رکھتے تھے۔ ہندوستانی تاریخ کے مختلف ادوان۔ ڈاکٹر لیبان نے تمدن نے ہند کی ترقی اور تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ہندوستان کے جغرافیائی، طبعی، آب و ہوا اور اس کے اسباب و اثرات سے بحث کی ہے۔ اس کے بعد کل اقوام ہند اور ان کی آغاز، تغیرات و خصائص پر علمانہ اور فلسفانہ نظر ڈالی ہے۔ تمدن ہند کی تاریخ حسب ذیل زمانوں میں منقسم کی گئی ہے۔ پہلا دور رگوید کا زمانہ۔ یہ زور و قوت کے آغاز کا زمانہ ہے جس میں وہ ہند کے قدیم وحشی باشندوں سے لڑائی میں مصروف رہے۔ یہ لوگ بعد کے ہندوؤں سے بالکل مختلف تھے جو گیان و دھیان اور فلسفہ و الہیات میں مگن رہتے تھے۔ اس وقت علمی کام صرف رگوید کے 1017 گیت ہیں جو اگرچہ مذہبی ہیں مگر ان سے ابتدائی زندگی کی حالت مترشح ہوتی ہے اور دنیا کے ابتدائی فلسفہ کی جھلک کہیں کہیں نظر آتی ہے۔ صفحہ نمبر 280 دوسرا دور۔ یہ وہ زمانہ ہے جب وہ ستلج تک پہنچے اور گنگا جمنا تک پہنچے۔ اس میں انہوں نے فتوحات کی تکمیل اور ملک کی اصلی باشندوں کو بالکل مغلوب و محکوم کر لیا۔ اسی زمانے میں وید تصنیف ہوئی۔ یہ زمانہ 1500 سال قبل مسیح کا ہے۔ تیسرا دور۔ اس میں آریوں نے اپنے فتوحات کو اور وسیع کیا اور زمانہ جنگی اور علمی کارناموں سے ممتاز ہے۔ فلسفہ کا ظہور ہوا اور ایک عالمگیر تحریک کا آغاز ہوا جس نے مذہب کی صورت اختیار کر لی۔ اس زمانہ کو 1000 قبل مسیح سے 300 برس قبل مسیح تک سمجھنا چاہیے۔ چوتھا دور۔ یہ بدھ
مذہب کا زمانہ ہے، اس میں حکومت بدھ مذہب کا زور و شور رہا، علم و فنون کو رونق ہوئی، شاعری، طب، صرف، نحو، قانون، نجوم اور فلسفہ وغیرہ کی تالیف و تصنیف کا بازار گرم ہوا، اور ہندو تمدن جنوبی ہندو سیلون وغیرہ تک پھیلا۔ یہ زمانہ 320 قبل مسیح سے 500 تک شمار کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں دور، جدید برہمنی زمانہ پھر ابھرتا ہے اور بدھ مذہب کو مغلوب کر لیتا ہے۔ یہ پولیٹیکل اور علمی کارناموں کا زمانہ ہے جو 500 سے 1000 میں محمود غزنوی کے حملوں تک رہا۔ چھٹا دور، مسلمانوں کا عہد۔ ساتواں دور، یورپی تسلط کا عہد۔ سیاسی نظامات اور ذات کی تفریق کا نہ ہونا۔ ابتدا میں معاشرت کی بنیاد خاندان پر تھی اور اس کے بالکل مدارج نہ تھے۔ ہر ایک خاندان کا باپ خود ہی پروہت، کاشتکار اور سپاہی تھا۔ یہ مختلف پیشے جو آگے چل کر ذات کی تقسیم کے باعث ہوئے، ایک وقت تک ملے جلے ہوئے تھے۔ دولت، جو ایک بڑا سبب تفریق کا ہے، اس وقت موجود نہ تھی۔ البتہ کسی لڑائی میں بمقابلے کے وقت ایک شخص آگے ہو جاتا اور دوسرے اس کے پیچھے ہو جاتے اور تھوڑی دیر کے لیے سردار بن جاتا، لیکن جب فتح ہو جاتی تو جنگل کو کاٹنے اور جلانے اور زمین میں کاشتکاری کرنے کی نوبت آتی۔ جب سب برابر ہو جاتے تو کوئی تفریق، سردار پیروں کی باقی نہ رہتی۔ اس نئی مفتوحہ زمین میں گاؤں بسایا جاتا، گھروں میں جو مٹی اور بانس سے بنے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک ایک خاندان الگ رہتا، لیکن کاشتکاری کی زمین مدت تک مشترک رہی۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838، یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 281۔ اس کے بعد ہر ایک خاندان نے اپنا اپنا قلعہ زمین الگ کر لیا، لیکن چراگاہوں کی زمین پھر بھی مشترک رہی اور سارے گاؤں کے مویشی ایک ہی چراگاہ پر چرا کرتے۔ سرداری اور بادشاہی کا پیدا ہونا، گاؤں کے قائم ہونے اور زمین اور مویشیوں کے جو ان آریوں کے ساتھ ساری دولت تھی تقسیم ہونے کے بعد بھی ان میں سے اس وقت کوئی سیاسی یا معاشرتی تفریق پیدا نہیں ہوئی۔ گاؤں کے مخلوق سے مراد صرف خاندانوں کا مجموعہ تھا۔ خاندانوں کے سب سے زیادہ معمر اشخاص مل کر ایک مجلس بن جاتے اور اہم معاملات کا فیصلہ کرتے، لیکن یہ صرف مشورے کے طور پر تھا اور اس سے کسی قسم کی حکومت نہ تھی۔ تھوڑے دنوں بعد گاؤں سے باہر کسی پہاڑی کے پہلو میں یا پہاڑی کے اوپر ایک مربع شکل کی چھوٹی موٹی گڑھی قائم ہوئی اور اس میں وہ سردار رہنے لگا۔ یہ سردار راجا کہلاتا اور کسی خاص گاؤں کے مجموعہ پر کم و بیش حکومت کرتا۔ یہی ہندوستان کا سیاسی انتظام تھا۔ ذات پات کی تقسیم، ہندوستان میں ذات پات آریہ اور غیر آریہ کی گہری تقسیم سے شروع ہوئی۔ لفظ آریہ کا مادہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی گوشت کرنا
آریہ لوگ تقریباً سب کے سب کاشتکار تھے اور کاشتکاری کو ایک اونچا پیشہ سمجھتے تھے۔ کاشتکار ہی پنڈت کا کام کرتے اور سپاہی اور تاجر کا بھی، اور لوگ پنڈتوں کو کوئی مخصوص اونچی جماعت نہ سمجھتے تھے۔ ذات پات کا جو فرق آریہ لوگوں نے اپنے آپ کو غیر آریوں سے الگ تھلگ رکھنے کے لیے شروع کیا تھا، اس میں خود رفتہ رفتہ ان پر بھی اثر کیا، اور جوں جوں تقسیم کا دائرہ بڑھتا گیا اس نئی تقسیم نے ذاتوں کو شکل اختیار کر لی۔ ذاتیں بننے کا سبب اس طرح ایک ایسے زمانے میں جب عام طور پر یہ رواج تھا کہ فاتح قوم یا مفتو قوموں کو سرے سے ختم کر دیتی تھی یا انہیں غلام بنا لیتی تھی، ذات پات نے ایک زیادہ پرامن حل پیش کر دیا، اور اس حل سے آگے چل کر تقسیم کار کے طریقہ کو اور بھی زیادہ مدد ملی۔ زندگی میں مدارت پیدا ہوئی، اور جو قوم پہلے صرف کاشتکاروں کی قوم تھی اور رفتہ رفتہ 3 ذاتیں پیدا ہوگی، ویش جن میں کاشتکار، دستکار اور تاجر شامل تھے، کھشتری حاکموں اور سپاہیوں کی جماعت تھی، اور برہمن جن کا کام جماعت کی رہبری اور رہنمائی اور قوم کی فکر و رویہ کی حفاظت کرنا تھا۔ ان 3 ذاتوں کے نیچے چوتھی جماعت شودروں یا مزدوروں کی تھی۔ ملکی قبیلوں میں سے اکثریت کو سماجی سیڑھیوں میں سب سے نیچے شودروں میں جگہ ملی۔ گھلنے ملنے کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا۔ شروع میں ان ذاتوں میں ایک لچک تھی، سختی اور پابندی بہت بعد میں پیدا ہوئی۔ لفظ آریہ کا مفہوم اب کسی نسل سے تعلق نہیں رہا اور اس کے معنی صرف شریف کے ہو گئے، اور غیر آریہ کا مفہوم ذیل رہ گیا، اور خانہ بدوش اور جنگی قوموں کا شمار اس رذیل طبقے میں ہونے لگا۔ صفحہ نمبر 282 ذات پات اب ہندو معاشرے نسل تفاخر، عدم مساوات، فرسودہ اور مکروہ تصورات کے باعث تلخی اور انتشار کا شکار تھا۔ پورا ہندو سماج 4 بڑی ذاتوں میں منقسم تھا۔ ہر ذات ہر رنگ، نسل اور پیشہ و ہنر کے اعتبار سے اپنی ایک جداگانہ حیثیت رکھتی تھی۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب منو شاستر میں ذات پات کی تقسیم کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: قادر مطلق نے دنیا کی بہبود کے لیے اپنے منہ سے برہمن، اپنے بازو سے کھشتری، اپنے رانوں سے ویش اور اپنے پاؤں سے شودر کو پیدا کیا۔ الف برہمن ہندو معاشرے میں برہمن کو اعلیٰ ترین مقام حاصل تھا، اسے مقدس اور قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ اس کے فرائض میں مذہبی کتب یعنی وید پڑھنا، مذہبی رسومات کی ادائیگی اور دیوتاؤں کو چڑھاوے چڑھانا شامل تھا۔ برہمنوں کو ہندو سماج میں ایسا اعزاز حاصل تھا کہ گویا وہ انسان نہیں دیوتا تھے۔ منو لکھتے ہیں جو کچھ اس دنیا میں ہے برہمن کا مال ہے، چونکہ وہ خلقت میں سب سے بڑا ہے اس لیے کل چیزیں اس کی ہیں۔ برہمنوں کے خاص حقوق حاصل تھے، انہیں کسی حالت میں بھی سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی، خواہ ان کا جرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ سزائے موت کے عوض برہمن کا سر منڈوایا جاتا تھا اور اس اپنے غلامی اور نچلی ذاتوں کے مال و متاع میں جبراً قبضہ کر سکتا تھا اور اس پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا تھا۔ ملک کے حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں، راجہ برہمن سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا تھا۔ مذہبی تصور کے مطابق برہمن انسان اور خدا کے درمیان میں تصور کیے جاتے تھے۔ کھشتری دوسرے درجے کی ذات تھی، ملک اور رعایا کی حفاظت اس کے خاص فرائض میں شامل تھی۔ یہ لوگ ہمیشہ جنگ و جدال میں مصروف رہتے تھے، ان کا کوئی اور پیشہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ راجے، مہاراجے، امراء اور فوجی حکام اسی طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ کھشتریوں کو بھی معاشرے میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ہندوؤں کے مذہبی تصور کے مطابق قادر مطلق نے دنیا کی بہبودی کے لیے اپنے بازو سے کھشتری کو پیدا کیا۔ یہ ایک لڑاکا قوم ہے۔ خدا تعالیٰ نے کھشتری کو حکم دیا کہ برہمن کی آشیرواد سے خلقت کی حفاظت کرے، نذرانے دے، چڑھاوے چڑھانے، وید پڑھے اور شیوت نصفانی میں نہ پڑے۔ ویش کا کام زراعت، تجارت، صنعت و حرفت اور مویشی پالنا ہے۔ اگرچہ ملک کی اقتصادی ترقی اور صفحہ نمبر 283 خوشحالی کا انحصار اس طبقے کی محنت پر تھا، لیکن اس کے باوجود انہیں معاشرے میں باعزت مقام حاصل نہیں تھا۔ قادر مطلق نے دنیا کی بہبودی کے لیے ویش کو اپنی رانوں سے پیدا کیا۔ اس نے ویش کو حکم دیا کہ مویشی کی خدمت کرے، چڑھاوے چڑھائے، تجارت، لین دین اور زراعت کرے۔
یعنی اس کا کام برہمنوں کشتریوں کے زندگی کی آسانیوں اور آسائشوں کا انتظام کرنا تھا۔ دال شودر ہندو معاشرے کا مظلوم ترین طبقہ تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد اعلیٰ ذاتوں کی خدمت کرنا تھا۔ ان کا درجہ حیوانوں سے بھی بدتر تھا۔ یہ لوگ شہر سے دور الگ بستیوں میں رہتے تھے۔ ان کے ساتھ لین دین، شادی بیاہ، کسی قسم کے تعلقات پیدا کرنا باعث شرم تھا۔ معمولی جرائم پر انہیں سنگین سزائیں دی جاتی تھیں۔ اگر کوئی شودر کسی دوسری ذات پر ہاتھ اٹھاتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، اور وہ غصے میں کسی کو ٹانگ مارتا تو اس کے پاؤں کاٹ دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شودر وید یا کسی اور مقدس کتاب کو سن لیتا تو اس کے کانوں میں گرم سیسا ڈال دیا جاتا تھا۔ مذہبی تصور یہ تھا کہ قادر مطلق نے دنیا کے بہبود کے لیے شودر کو اپنے پیروں سے پیدا کیا۔ اسے اس بات کا حکم دیا گیا کہ تینوں برہمن، کھشتری اور ویش طبقوں کی خدمت کرتا رہے۔ ان چار بڑی ذاتوں کو مزید چھوٹی چھوٹی ذاتوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ مشہور مورخ البرونی نے کتاب الہند میں لکھا ہے، ہندو سوسائٹی میں بڑی ذاتوں کے علاوہ ذیلی ذاتوں کی تعداد 3000 کے قریب ہے۔ ہندو معاشرے میں مختلف ذاتوں میں شادی بیاہ کا رواج نہیں تھا۔ ایک ذات کے لوگ دوسری ذات کے لوگوں سے کسی قسم کا لین دین روا نہیں رکھتے تھے۔ ذات پات کا سلسلہ چونکہ موروثی تھا، اس لیے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن نہیں تھا۔ خاندانی بزرگوں کی پرستش مذہب سے مراد قوم اور خاندان کی پرستش تھی۔ آباء و اجداد دیوتاؤں کا مرتبہ رکھتے تھے۔ وہ شادی اور توالد و تناسل مذہبی اور متبرک افعال تھے۔ اپنے آپ کو کسی غیر قوم میں شامل کرنا یا بغیر نرینہ اولاد کے مر جانا آریوں میں ایک شدید مصیبت سمجھی جاتی تھی۔ قوم سے بے قوم ہونا گویا اس سلسلہ آباء و اجداد کو قطع کر دینا تھا۔ دوسری اقوام کی عورتوں سے تعلق پیدا کرنا ایک دائمی لعنت کا طوق گردن میں پہننا تھا۔ عورت کی حیثیت ہندو سماج کے مطابق عورت کو ہمیشہ مردوں کی نگرانی میں رہنا چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ کسی لڑکی یا نوجوان عورت یا بوڑھی عورت کو کبھی اپنے گھر میں کوئی کام اپنے اختیار سے نہیں کرنا چاہیے۔ عہد طفولیت میں باپ جوانی میں شوہر یا بیٹوں کے تابع رہنا چاہیے، اور اگر ان کو چھوڑ کر چلی جائے تو اپنے اور صفحہ نمبر 284 شوہر دونوں کے خاندان میں بدنامی کا دھبا ڈالے گی۔ عورتوں کو برے ارادہ سے بچانا ہر ذات کے اعلیٰ فرض سمجھا جاتا تھا۔ تمام تر بد اخلاقی کے باوجود بیوی کو اپنے خاوند کی دیوتا کی طرح پوجا کرنا چاہیے، ورنہ وہ مرنے کے بعد بھی رسوا ہوگی۔ رسم ستی ہندو معاشرہ بیوہ کو قبول نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اسے دوبارہ شادی کا حق دیتا تھا۔ بیوہ کو منحوس خیال کیا جاتا تھا، چنانچہ بیوہ کو اپنے خاوند کی میت کی چتا میں بخوشی یا ظلم و جبر سے جلنا پڑتا تھا۔ دختر کشی زمانہ جاہلیت کے عربوں کے دستور کے مطابق ہندو بھی بیٹی کی پیدائش کو ننگوار سمجھتے تھے۔ شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی انہیں قتل کر ڈالتے یا زندہ درگور کر دیتے۔ جنسی بے راہ روی ہندو معاشرہ جنسی بے راہ روی کا شکار تھا۔ مندروں میں عورتیں پنڈتوں اور پجاریوں کی ہوس کا نشانہ بنتی تھیں۔ بنوک کی رسم باعث فخر سمجھی جاتی۔ ایک ہی عورت کئی بھائیوں کی مشترکہ بیوی ہوتی۔ صحت مند اولاد کے حصول کے لیے سسر کی اجازت طاقتور اور صحت مند سے اختلاط کی اجازت تھی۔ اسلامی تہذیب کے عوامل بنیادی عقائد اسلامی تہذیب کے عوامل اسلام کے وہ بنیادی تصورات و عقائد ہیں جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہے۔ اسلامی تہذیب کی ستونیں بھی اسی سے پھوٹتی ہیں۔ اس حدیث میں ان عوامل کو بیان کیا گیا ہے۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ سُئِلَ عَنِ الْإِیمَانِ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْقَدْرِ خَیْرِهِ وَشَرِّهِ۔ عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو ایمان لائے اللہ، اس کے فرشتے پر، اس کی کتابوں پر، اس رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور تو ایمان لائے اچھی اور بری تقدیر پر۔ یہ کل 6 ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 کتابوں پر ایمان، نمبر 4 رسولوں پر ایمان، نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان، نمبر 6 تقدیر پر ایمان۔ صفحہ نمبر 285 نمبر 1 اللہ پر ایمان درج ذیل
4 باتوں میں اللہ تعالیٰ کو یکتا تسلیم کرنے کا نام توحید ہے، اس کو ایمان باللہ کہتے ہیں۔ نمبر 1 توحید فی ذات، یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات میں اکیلا ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ اس کا وجود ذاتی ہے، کائنات کی ساری خوبیاں اور صفات اسی سے منسوب ہیں۔ سورہ اخلاص میں توحید کا ذکر بڑے جامع انداز سے کیا گیا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ نمبر 2 توحید فی صفات، توحید فی صفات کے معنی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ذات میں اکیلا اور واحد ہے، اسی طرح اس جیسی صفات بھی کسی میں موجود نہیں۔ لیس کمثلہ شیء۔ نمبر 3 صفات میں اس کی مانند کوئی بھی نہیں۔ نمبر 3 توحید فی العبادت، کہ عبادت کا حق صرف اللہ ہی کا ہے، نہ کسی کی عبادت کی جانی چاہیے اور نہ کسی کے پاس اس کا حق ہے اس کی عبادت کی جائے۔ سورہ فاتحہ میں ہم کو یہ سکھایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ نمبر 4 توحید فی تدبیر، قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ فی الحقیقت کائنات چلانے کا اختیار صرف اللہ ہی کا ہے اور وہ کائنات کے چلانے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، یہ ایک نورانی مخلوق ہے جو ہماری نظروں سے غائب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کارخانہ قدرت کی مختلف ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں اور اس میں مرد یا عورت کا تصور نہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب نے